پہلا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن سے کی، اور الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ انعام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی چند آیات میں۔ وہ جتنے بھی انعامات ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنی نعمت تعلیم قرآن کو بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، بے حد مہربان ہے، اور اس کی ایک مہربانی ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ القرآن، اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم کی، قرآن سے دوسری نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی انسان کی تخلیق کی، اور تخلیق انسان کی نعمت، انسان کی پیدائش کی نعمت ہے، وہ انسان کے لیے باقی تمام چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان پیدا نہیں ہوا تب تک دنیا میں جو کچھ مرضی ہے اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا، زندگی دے دی، تو یہ زندگی کی جو نعمت ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے جو باقی ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ تعلیم قرآن بھی زندگی ملنے کے بعد، باقی نعمتیں جس طرح زندگی ملنے کے بعد ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی انسان کی دنیا میں آنے کے بعد، بلکہ ہوش و حواس سنبھال لینے کے بعد۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم والی نعمت کو پہلے ذکر کیا اور تخلیق والی نعمت کو بعد میں ذکر کیا۔ علماء کرام نے اس کے بعد میں یہ جواب دیا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو قرآن کے علم کے مطابق گزاری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی زندگی کا پہلے ذکر کیا۔ تو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ روحانی زندگی کی ایک طرح کی خوراک ہے۔ تو روح چونکہ پہلے ہے، جسم جو ہے وہ بعد میں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کی جو خوراک ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، اور جس میں انسانی کو اور جس میں انسانی کی جتنی بھی چیزیں خوراک کرتے ہیں اس کو فائدہ ہے ان تمام کو بعد میں ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علمہ البیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان پر یہ ایک اور عظیم نعمت ہے، اسے قوت بیان جو ہے وہ عطا فرمایا۔ انسان بول سکتا ہے، باقی یعنی کہ دیکھنے کی جو حص ہے وہ بعض ایسے جاندار ہیں جو انسانوں سے زیادہ تیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، انسانوں سے زیادہ سن سکتے ہیں، انسانوں سے زیادہ چکھ سکتے ہیں، انسانوں سے زیادہ خوراک کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باقی تمام جانداروں سے انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے، باقی جاندار نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کا اپنی اپنی منزل میں چلنا یہ دیکھ ذکر سورج اور چاند جو اپنی اپنی منزل میں چل رہے ہیں، جس کے ذریعے سے وقت کا جو نظام ہے وہ تمہارا صحیح ہے۔ اگر سورج اور چاند اپنی اپنی منزل چھوڑ کر ایک دوسرے کی منزل میں آ رہے ہیں، تمہارا وقت کا نظام جو ہے وہ ختم ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب وقت ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر یعنی کہ کوئی کام جو اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے ذریعے جو یعنی کہ بیلنس میں رکھا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، اس میں بنیادی کردار وہ چاند اور سورج کا اپنے اپنے چلنا اس کا ہے۔ پھر اللہ نے ستاروں اور درختوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے سجدہ ریز ہیں۔ آسمان، زمین، اس کے اناج اور پھول، دو دریاؤں کا آپس میں ملنا اور اس سے حاصل ہونے والے خزانے، اس پر چلنے والی کشتیاں، دو مشرق دو مغرب، یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان تیرے لیے ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ یہاں پر جو سمجھنے والی ایک بات ہے کہ عام طور پر یہی ہم سمجھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب وہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس جگہ پر دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا ذکر کیا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، اور آج ہم سائنسی طور پر بھی اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں۔ سورج ہر روز جو ہے وہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، اگرچہ جہت جو ہے وہ ایک ہی رہتی ہے، سمت ایک ہی رہتی ہے، لیکن اس ایک سمت میں اس کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغربوں کی نعمتیں، یعنی جو موسموں کا بدلنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور نعمت کے انسان کو پوری کرتا ہے. انسان کے اوپر یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے ایک موسم نہیں رکھا، بلکہ موسم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ بھی انسان کی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہے. دوسرا بیان سورہ مبارکہ میں میزان کا بیان. میزان کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک توازن کے ساتھ چل رہا ہے. کتنی برودت کی ضرورت ہے، کتنی حدت کی ضرورت ہے، کتنی ٹھنڈک کی ضرورت ہے، کتنی سختی کی ضرورت ہے، کتنی نرمی کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ قائم کر دی. اس طرح انسان کا مزاج جس طرح کا ہوتا ہے، علاقے کا ماحول جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح کا رکھتا ہے. گرم ماحول کے اگر یعنی کہ رہنے والے لوگ ہیں، اس کے علاقے کا ماحول ان کے حساب سے ہوگا، سرد علاقے میں رہنے والے ماحول ان کے حساب سے ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ یہ قائم کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنا توازن ذکر کر کے جنوں اور انسانوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی اور تلقین کی ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ آپ بھی توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اور جو آدمی بھی توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ آدمی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب ہے. بگاڑ انسان کی زندگی میں تبھی آتا ہے کہ جب انسان توازن سے ہٹ جائے، عدل و انصاف سے، پھر انسان کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی توازن کو قائم رکھیں. تیسرا بیان اس میں جن و انس کی اصل کا بیان. جن اور انسان یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ انسان وہ جہاں سے شروع ہوا ہے ان مراحل میں سے ایک مرحلے کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ بجنے والی مٹی جو ٹھیکری کی طرح تھی. یہ آدم علیہ السلام کو پیدائش کیسے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے پوری زمین سے ایک مٹھی لی اپنی شان کے مطابق، پھر اس کو دھویا گیا، پھر ایک بدبودار ہو گئی، پھر تک ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ وہ اگر مثال کے طور پر اس کو تھوڑا سا اس طرح ٹچ کیا جائے اس سے بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے. ایک طرح کا یہ ہے انسان کی اصل، یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام. اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدائش کا سلسلہ جاری کیا ہے آدم علیہ السلام کے بعد، وہ پانی سے کیا ہے، وہ نطفے سے کیا ہے. وہ اصل انسان کی وہ مٹی ہی ہے، اور مٹی کے مختلف آنکھوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. جن کی اصل آگ کے شعلے کی لپٹ ہے. ایک آگ ہوتی ہے، اس کا شعلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لپٹ ہوتی ہے، کہ اس لپٹ کو یعنی کہ آپ پکڑ نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لپٹ سے جنات کو تخلیق فرمایا. یہ ان کی اصل کا بیان. تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طرح سے یہ بات ہمارے سامنے ذکر فرما دی درس اور نصیحت کے لیے کہ انسان جو کہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی خیر اسی میں ہے کہ یہ عاجزی اختیار ہے. اور جنات کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ جنات جو ہیں ان کی سرشت میں اور ان کی فطرت میں ہی شیطانی ہے، اس لیے اس انسان کو وقت محتاط رہنا چاہیے. دنیا کی حقیقت کا بیان ہے. ایک بالکل مشہور آیت کریمہ ہے جو اکثر ہم سنتے بھی ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے بالآخر اس کو فنا ہونا ہے. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں بالخصوص جو جنت کے ساتھ تعلق ہے، کہ جنہیں سمجھنے کے لیے اور جن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے جمالیاتی ذوق ہونا ضروری ہے. جمالیاتی ذوق کس کو کہتے ہیں؟ مختصر طور پر اس کی وضاحت یہ ہے کہ چیزوں کے اندر جو قدرت نے حسن رکھا ہے، انسان اس حسن کو سمجھے اور ان کی طرف اس کا دل مائل ہو. یہ ہوتا ہے جمالیاتی ذوق. یہ وجہ ہے کہ ہم بعض انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سینری کو دیکھتے ہیں اور بڑے غور کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہیں پر وہ ایسے مزے لے رہے ہوتے ہیں جیسے یہ اس مقام پر جا پہنچے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کو اس کو کام جیسے سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہے جمالیاتی ذوق. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں انہوں کا بیان آتا ہے، باغات کا بیان آتا ہے، وہاں کے پھولوں کا بیان آتا ہے، وہاں کے چشموں کا بیان آتا ہے، یعنی وہاں کی زمین کی شادابی کا بیان آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کے اندر یہ جمالیاتی ذوق ہونا یہ ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے جمالیاتی ذوق کی بنا پر دنیا کی چیزوں میں اتنی لذت محسوس کرتے ہو کہ اگر
چشمہ جو قدرتی طور پر جاری ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم کسی جگہ پر ہریالی دیکھتے ہیں یا جو بھی چیز جو ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی ہو، یا آگے کسی چیز کی بات وغیرہ کی بنائی گئی ہو، ڈھنگ کے ساتھ وہ لگایا گیا ہو، تو انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے اثر لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ دنیا میں یہ چیزیں تمہاری نگاہ کی لذت کا باعث ہے، تمہارے دل کے سکون کا باعث ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے. تو یہ لذت اگر ہمیشہ کے لیے آپ چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ آخرت پر یقین رکھ کر آخرت والی اصل زندگی